امبیسڈر جارج سلیم صاحب، اب اس وقت پوری دنیا جو ہے یہ جو آئل کی پرائسز اوپر گئے ہیں، اس کی وجہ سے بڑی پریشان ہے. اور اب دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ ہسٹری میں کبھی اتنا تیل مہنگا نہیں ہوا تھا جتنا آج کل پاکستان میں. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ آج سارا دن میں نے لاہور سے، کراچی سے میں نے بہت سی کالیں سنی ہیں کہ ہماری جو میڈیا انڈسٹری ہے وہ اتنے پریشر میں آئی ہوئی ہے کہ اب لوگوں کی ڈاؤن سائزنگ شروع ہو گئی ہے. مجھے فیصل آباد سے ایک انڈسٹریلسٹ نے بتایا کہ اس نے اپنی فیکٹری سے 150 بندہ صرف آج ایک دن میں نکال دیا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی میری کاسٹ بڑھ گئی ہے پروڈکشن کی کہ میں لوگوں کو سیلری دینے کے قابل نہیں رہا. تو یہ اب آہستہ ہر گزرتا ہوا دن جو ہے وہ عام آدمی پہ پریشر میں اضافہ کرے گا، اور اس سے یورپ بھی متاثر ہوگا، مڈل ایسٹ بھی متاثر ہوگا. الٹیمیٹلی یہ سارا ملبہ ایران پہ نہیں گرے گا. جی بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سفارتی جو سپورٹ ہے وہ ایران کو کسی وقت بھی بہت زیادہ حاصل نہیں تھی اس جنگ کے دوران. کہیں بھی آپ نے نہیں دیکھا کہ ان کے حق میں کوئی سٹیٹمنٹس آئی ہوں میجر ملکوں کی طرف سے. ظاہر ہے کچھ ایسے ملک جو ان کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں. امریکہ کے اندر اس کو پبلک سپورٹ مل رہی ہے. ہاں، پبلک سپورٹ علیحدہ چیز ہے، ڈپلومیٹک سپورٹ نہیں تھی. اچھا ٹھیک ہے. سفارتی سطح پہ ان کو نہیں تھی. ہاں، پبلک سمپتھی تھی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. تو ابھی جو ہے بلکہ کافی اسٹیٹمنٹس ظاہر ہے وہ ان کے حق میں اتنی نہیں آئی تھی، کیونکہ ایک تو بہت سارے ملک ان سے ناراض تھے اس وجہ سے. وہ جو جنوری میں ہوئے تھے وہاں پہ جو رائٹس ہوئے تھے اور جس طرح سپریس کیے گئے تھے، وہ بھی ایک وجہ تھی. پھر نیوکلیر پہ کنسرنز دوسرے ملکوں کی بھی ہیں، ویسٹ کی کنسرنز تو ہیں. ٹھیک ہے، وہ امریکہ کی اسٹریٹجی شیئر نہیں کرتے ہوں گے، لیکن ان کی کنسرنز تو کچھ نہ کچھ شیئر کرتے ہیں. ابھی جو سچویشن ہے، اب بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں اس وقت ایک سچویشن ہے لوز لوز لوز. مطلب لوز ہے ایک جو ہے نا ایران کے لیے بھی، ایک وہاں پہ بھی مسائل ہیں بہت زیادہ، امریکہ میں بھی ہیں اور باقی ساری دنیا میں بھی ہیں. اس کو اگر ون ون سچویشن میں بدلنا ہے تو وہ تو صرف ایک گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے، ایک مذاکرات کی میز پہ، یا اگر ویسے بھی ڈپلومیسی انہوں نے کرنی ہے انڈائریکٹلی بھی، لیکن وہ اسی طرح ہوگا کہ جہاں دونوں کنسیشن کچھ دیں گے پھر بات اس طرف جائے گی. ورنہ دنیا جتنی سفر کر رہی ہے، پہلے تو ڈپلومیٹک سپورٹ نہیں تھی، سمپتھی تھی، اور آپ نے یہ صحیح کہا پھر وہ سمپتھی بھی ختم ہو جائے گی. بیکاز یہ جو اکنامک اقتصادی جو پین ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ سب کچھ ختم کر دیتی ہے. تو بالکل یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے بہت اچھا وقت ہے کہ ایران کو جتنی لیوریج ملی ہوئی ہے اسی کو وہ ٹرانسلیٹ کریں انٹو جو بھی جو ہے نا آؤٹ کمز. بیکاز کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ اپنی لیوریج کو تھوڑا سا اوور پلے کرتے ہیں یا آپ اس کو اوور اسٹیمیٹ کرتے ہیں کبھی، تو اس میں پھر بعد میں کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں. اچھا جی، ملیح لودھی صاحبہ، میں یہی سوال آپ سے ذرا مختلف الفاظ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ایران کو پاکستان میں بہت پبلک سپورٹ حاصل ہے. ہم یہ نہ بھی کہیں کہ جی ہماری حکومت کی سپورٹ حاصل نہیں ہے، لیکن پبلک کی سپورٹ تو حاصل ہے. حکومت جو ہے وہ کہتی ہے جی کہ ہم تو ایران اور امریکہ میں صلح کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دونوں ہی ہمارے بھائی ہیں. لیکن پبلک جو ہے وہ کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، پبلک جو ہے وہ تو ایران کے ساتھ ہے. لیکن یہ اس وقت جو پاکستان کی پبلک پہ جو پریشر آ رہا ہے تیل کی قیمت مہنگی ہونے کی وجہ سے، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ پاکستان کے اندر بھی ایران کے لیے جو ہمدردی ہے، سپورٹ ہے، یہ کم ہو سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتی ایسا ہوگا. اچھا. اس لیے کہ بہت کلیئر ہے. ایک تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اوور ویلمنگ جو سپورٹ ہے وہ ایران کے لیے ہے اس جنگ میں. اس کی وجہ بڑی صاف ہے. وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ان پہ حملہ کیا بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے، اللیگل وائلیشن آف ایوری انٹرنیشنل لا. بمباری کی ان پہ اور کرتے گئے، اور انہوں نے سویلینز کو ٹارگٹس بنایا، ان کی یونیورسٹیز پہ اٹیک کیا، ان کی اسکول گرلز کو شہید کیا. تو اس صورتحال میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی سمپتھی کم ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی. بلکہ میں سمجھتی ہوں جس طرح سے ایران ڈٹ گیا ہے اینڈ دے آر ٹیکنگ آن امریکہ اینڈ اسرائیل. اور یہ مت بھولیں کہ جو یہاں پر سینٹیمنٹس، پبلک سینٹیمنٹس، پاپولر سینٹیمنٹس تھے اسرائیل کے خلاف، غازہ میں جو انہوں نے کیا، اتنے ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا جس بے دردی سے اور ظالمانہ طریقے سے، وہ ساری چیز جو ہے وہ اس میں شامل ہے اس اوپینین میں کہ اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کے، یا امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے حملہ کیا ہے ایران پہ. اور ایران کہتا جا رہا ہے کہ جی ہم جوہری پروگرام کے لیے
اس کو گیو اپ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم نہیں ویپن بنانا چاہتے. تو آپ کو اگر ایک ڈیل مل بھی رہی ہے, آپ لینا نہیں چاہ رہے, بیکاز آپ کبھی کہتے ہیں کہ جی یعنی کہ امریکہ کے آبجیکٹیو چینج ہوتے ہیں ہر 6 گھنٹے بعد, کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے رجیم چینج کرنا ہے, کبھی کہتے ہیں ہم نے ایرانین عوام کی حمایت میں ہم آئے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ جوہری پروگرام ہم نے تباہ کرنا ہے یا مسائل کیپیبلٹی تباہ کرنی. دیکھیں ہماری عوام یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور جو معاشی کانسیکوینسز ہو رہے ہیں اس کا روٹ کاز کیا ہے؟ ایران تو نہیں ہے. اچھا, اس کا روٹ کاز ہے امریکہ اور اسرائیل. ایران رسپونڈ کر رہا ہے, ریٹیلیٹ کر رہا ہے, ان کے لیے ایک ایگزسٹینشل کرائسس ہے. ٹھیک وہ ہے, اور کیا کریں, کیا وہ لیٹ جائیں اور کہیں ہاں جی آ کے اب بم مارے ہم پہ؟ نہیں. اور میرا خیال ہے ان کی the way they have stood up to American domination, آپ کہہ لیجیے aggression, is admired by the people of Pakistan. اچھا امبیسڈر جارج سلیم صاحب, روٹ کاز جو ہے پاکستانی عوام کے مسائل کی وہ ایران نہیں ہے, وہ امریکہ اور اسرائیل ہے. جی میں تھوڑا سا اس کو مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں. امبیسڈر لودھی کو یاد ہوگا, ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب صدام حسین جو ہے نا, وہ مسلم دنیا میں نہیں, میں تو اس وقت جنوبی امریکہ میں تھا, وہاں پہ بھی اتنا پاپولر تھا کہ اس وقت میرا خیال ہے کہ کوئی ایرانی لیڈر اتنا پاپولر نہیں ہے. پھر وہ دیکھیں کہ ساری پاپولیرٹی کہاں گئی. وہ یہ دیکھیں اس طرح کی جو پبلک سمپتھی ہوتی ہے نا اور پبلک سپورٹ ہوتی ہے, وہ ایموشنز پہ بیسڈ ہوتی ہے. وہ ایموشنز جو ہیں وہ بدل بھی سکتے ہیں جب ریئلٹیز بدلتی ہیں. میں ایک چیز عرض کروں کہ ایموشن پہ ایموشن پہ نہیں, اصول پہ ہوتی ہے, اور ہماری عوام اصولی عوام ہے. جی اصول پہ اچھا قائم ہوتی ہے, اصول سے نہیں ہٹ. امبیسڈر لودھی, یہ کوئی اصولوں کی جنگ تو اس وقت ہے نہیں نا, یہ ریال پالیٹک ہے. آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. آپ کے لیے نہیں ہوگی, ایران کے لیے تو نہیں, ہماری جنگ تو نہیں ہے نا, یہ تو ان کی جنگ ہے. لیکن دیکھیں نیوکلیر کی اگر بات کریں مثال کے طور پہ, تو جے سی پی او اے جب ہوا تھا, اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھا معاہدہ تھا, اور میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اسے وڈرا نہیں کرنا چاہیے تھا, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیلیز نے بہت بڑی زیادتی کی ہے, اسے وڈرا کرایا اور یہ جنگ مسلط کرائی ہے. لیکن اس کے بعد بات یہ ہے کہ اگر آپ نے لیٹس سے کہ بہت سے مبصرین یہ کہتے ہیں, اور میں آپ کو یہ ویسٹرن مبصرین کی بتا رہا ہوں, ویسٹ میں جنرلی جو پریولنٹ ویو ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر انہوں نے بامب نہیں بنانا تو پھر اتنی زیادہ سیکریفائسز کیوں کروا رہے ہیں اپنی عوام سے, پچھلے 20 30 40 سال سے کروا رہے ہیں. تو مطلب دیکھیں وہ اصول تو یہ ہے نا پھر کہ نیوکلیر پہ اگر آپ لیٹ سے کہ آپ سسپینشن. آپ یہ بتائیں ایران اور امریکہ میں دوبارہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی میرا خیال ہے کہ بہترین حل تو یہی ہوگا مذاکرات کی طرف جائیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈز پہ ایران میں بھی دیکھیں جو پریگمیٹسٹ ہیں جس طرح کالباف جو ہیں, پزشکیان ہیں, اراکچی ہیں, یہ لوگ ہیں. دوسری طرف جو ہیں جو ہارڈ لائنرز ہیں, باقر ذوالقدر ہیں, تھوڑے بہت سے اس وقت مجتبیٰ خامنہئی کو خود بھی سمجھا جا رہا ہے جو ہے, اس کے علاوہ واحدی ہیں. تو اب دیکھیں, لیکن آپ کے خیال میں یہ نیریٹو جو ہے یہ ناکام نہیں ہو گیا کہ جی ایرانین لیڈرشپ ڈیوائیڈڈ ہے؟ ڈیوائیڈڈ تو نظر ہی نہیں آ رہی ہمیں. دیکھیں ڈیوائیڈڈ نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کسی بھی لیڈرشپ میں نا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے. ڈفرینس آف اوپینین تو علی خامنہئی کے ٹائم پہ بھی تھا. لیکن آپ کے خیال میں مسائل کا حل مذاکرات کی ٹیبل پہ واپس؟ میرا خیال ہے کہ بالکل مذاکرات اور ملیحہ لودھی صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں, اور گیو اینڈ ٹیک سے ہی ہوگا, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہاں پہ بیسیکلی دیکھیں دونوں سائڈس کو کنسیشنز دینی. بہت بہت شکریہ امبیسڈر جارج سلیم صاحب, اور بہت بہت امبیسڈر ملیحہ لودھی صاحبہ. اور گیو اینڈ ٹیک سے ہی مسئلہ حل ہوگا, لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاملہ ہے, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب کالی اینک لگا کے اور ہاتھ میں بندوق پکڑ کر اپنی تصویر جو ہے وہ پوسٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں ایک دھمکی بھی دنیا کو دے دیتے ہیں, تو اس سے پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے, لیکن گیو اینڈ ٹیک میں یہ جو کالی اینک اور ہاتھ میں جو بندوق پکڑی ہوئی ہے نا, یہ غائب کرنی ہوگی.